اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 23، حضرت ابو سلیمان دارائي رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مناقب۔ تعارف: آپ شریعت و طریقت کے بحر بے کراں تھے اور مزاج میں لطف و کرم ہونے کی وجہ سے آپ کو ریحان القلوب اور اعتدال جائفین جیسے خطابات عطا کیے گئے تھے۔ آپ کی سکونت شام کے ایک نامی دارالملک کی تھی، اس نسبت سے آپ کو دارائی کہا جاتا ہے۔ آپ کے ایک ارادت مند حضرت احمد حواری سے منقول ہے کہ ایک رات میں نے خلوت میں نماز ادا کی جس سے مجھے بہت سکون محسوس ہوا، اور جب میں نے اپنا واقعہ اپنے پیر و مرشد حضرت ابو سلیمان سے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم اتنے بوڑھے ہو گئے لیکن تمہیں خلوت و جلوت کی کیفیات کا اندازہ نہ ہو سکا، حالانکہ خلوت ہو یا جلوت خدا تعالیٰ سے روک دینے والی کوئی شے نہیں۔ ارشادات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھنے کے بعد جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہے تو سردی کی وجہ سے ایک ہاتھ بغل میں دبا لیا، اور اسی شب خواب میں اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے سنا کہ اے سلیمان، تجھے اس ہاتھ کا رتبہ عطا کر دیا گیا جو تو نے دعا کے لیے دراز کیا تھا، اور اگر دوسرا ہاتھ بھی اٹھا لیتا تو ہم اس کا اجر بھی عطا کر دیتے۔ چنانچہ اس دن سے آپ نے موسم سرما میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معمول بنا لیا۔ فرمایا کہ ایک رات مجھ پر ایسی غنودگی طاری ہوئی کہ میرے وظائف کا وقت ختم ہونے لگا، اور خواب غفلت میں دیکھا کہ ایک حور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ مکمل 500 سال سے مجھے تمہارے لیے ہی بنایا سنوارا جا رہا ہے اور تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اس آواز کے ساتھ ہی میں نے بیدار ہو کر اپنا وظیفہ پورا کیا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ خواب میں ایسی حور کا نظارہ کیا کہ اس کی پیشانی روشن و منور ہے، اور جب میں نے سوال کیا کہ یہ نور و روشنی کیسی ہے تو اس نے جواب دیا کہ ایک شب تم خوف الہی میں گریہ کر رہے تھے تو تمہارے اشکوں کو میرے چہرے پر بطور کپٹن کے مل دیا گیا تھا، بس اسی دن سے یہ نور و روشنی میری پیشانی پر نمودار ہو گیا۔ فرمایا کہ میں ہمیشہ روٹی پر نمک چھڑک کر کھا لیتا تھا، اتفاق سے ایک دن نمک میں تل مل گیا اور میں نے بغیر دیکھے وہ تل بھی کھا لیا، مگر اس کی یہ سزا ملی کہ 1 سال تک عبادت اور ریاضت میں لذت ہی حاصل نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ میں اپنی ضروریات زندگی کے لیے اپنے ایک دوست سے اعانت کے طور پر کچھ طلب کر لیتا تھا، لیکن ایک دن جب میری طلب پر اس نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری طلب آخر کب ختم ہوگی، تو اسی دن سے میں نے مخلوق سے کچھ طلب نہیں کیا۔ فرمایا کہ میں خلیفہ وقت کو برا سمجھتے ہوئے بھی کبھی لوگوں کے سامنے اس کی برائی اس ڈر سے نہیں کرتا تھا کہ کہیں لوگ مجھے مخلص و حق گو نہ سمجھ بیٹھیں اور میں عدم اخلاص کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ فرمایا کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص زمزم کے علاوہ دوسرا پانی نہیں پیتا تھا، اور جب میں نے سوال کیا کہ اگرچہ زمزم خشک ہو جائے تو تم کیا کرو گے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت کا اجر عطا فرمائے، کیونکہ میں تو برسوں سے پرستش کی حد تک زمزم سے عقیدت رکھتا ہوں اور آج سے اس عقیدت کو ختم کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے حضرت صالح بن عبد الکریم سے سوال کیا کہ بیم و رجا میں کون سی شے بہتر ہے؟ فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ دونوں ہی ہوں، لیکن رجا سے بیم کا پلہ بھاری ہے، اور جب اس قول کو حضرت ابو سلیمان کے سامنے نقل کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک تو تمام عبادت کا دار و مدار بیم پر ہے، لیکن کیونکہ رجا عبادت سے بے نیاز کر دیتی ہے اور دین و دنیا کی بنیاد ہی خوف پر قائم ہے، اور جب خوف پر رجا کا غلبہ ہو جاتا ہے تو قلب کی شامت آ جاتی ہے، اور خوف کی زیادتی سے عبادت میں بھی زیادتی رونما ہو جاتی ہے۔ فرمایا لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ خدا سے اتنا ہی ڈرو کہ رحمت سے مایوس نہ ہو، اور نہ اتنی امید وابستہ کرو کہ عذاب سے بے خوفی ہو جائے۔ احتلام سے بچنے کا طریقہ۔ فرمایا کہ احتلام بھی ایک قہر ہے جو شکم سیری کے نتیجہ میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ شکم سیری 6 اور خرابیوں کو بھی جنم دیتی ہے۔ اول، عبادت میں دل نہ لگنا۔ دوم، حکمت کی باتیں یاد نہ رہنا۔ سوم، شفقت کرنے سے محروم ہو جانا۔ چہارم، عبادت کا بار خاطر بن جانا۔ پنجم، خواہشات نفسانی میں اضافہ ہو جانا۔ ششم، پخانہ سے اتنی مہلت نہ ملنا
جو مسجد میں جا کر عبادت کر سکے۔ بھوک کے فوائد۔ یہ بھی ایک بدیہی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے علاوہ کسی کو بھی بھوک کی طاقت عطا نہیں کرتا، کیونکہ بھوک آخرت کی شکم سیری دنیا کی کنجی ہے، اور بھوکے شخص کی تمام دینی و دنیاوی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں، اور نفس میں عاجزی اور قلب میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس پر علوم سماوی کا انکشاف ہونے لگتا ہے۔ فرمایا کہ پورے دن کی عبادت سے رات کو حلال روزی کا ایک لقمہ زیادہ افضل ہے۔ فرمایا کہ خواہشات دنیا پر وہی شخص غضبناک ہوتا ہے جس کا قلب منور ہو، کیونکہ وہی نور دنیا سے جدا کر کے آخرت کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ تمام دن کی عبادت سے رات کو رزق حلال کا ایک لقمہ زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ منزل سے پلٹ آنے والا مقصد اصلی سے محروم رہ جاتا ہے، اور زندگی میں جس کو قلیل سا اخلاص بھی میسر آ گیا وہ مسرور رہتا ہے، اور اہل اخلاص وسوسوں سے احتراز کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اہل صدق جب کیفیت قلبی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو زبان ساتھ نہیں دیتی۔ فرمایا کہ بعض بندگان خدا ایسے بھی ہیں جو حالت رضا میں صبر کو بھی باعث ندامت تصور کرتے ہیں، کیونکہ صبر کی صورت میں تو گویا بندہ صبر کا دعویدار ہو جاتا ہے، لیکن رضا کا تعلق صرف خدا کی مرضی سے ہے، اور اس اعتبار سے صبر کا تعلق بندے کے ساتھ اور رضا کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ رضا کا مفہوم یہ ہے کہ نہ رغبت بہشت رہے اور نہ خوف عذاب۔ فرمایا کہ رضا کی تو مجھے ایسی لت پڑ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فرد کو جہنم میں بھیجنا چاہے تو وہ مجبوراً چلے جائیں گے، لیکن میں اس کو بخوشی قبول کر لوں گا۔ تواضع۔ فرمایا کہ ترک خود بینی کا نام تواضع ہے، اور نفس شناس نہ ہونے والا کبھی متواضع نہیں ہو سکتا۔ اس طرح دنیا کو تحقیر سے دیکھنے والا کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ زہد۔ خدا سے دور کر دینے والی اشیاء کو پس پشت ڈال دینے والے کو زاہد کہا جاتا ہے، اور زہد کی علامت یہ ہے کہ کم قیمتی اشیاء کے مقابلے میں قیمتی اشیاء کی تمنا نہ کرے، اور صرف زبانی زہد بھی مال و زر سے کہیں بہتر ہے۔ فرمایا کہ حب دنیا ہی تمام مصیبتوں کو جنم دیتی ہے۔ فرمایا کہ تصوف یہ ہے کہ بندہ مصائب کو من جانب اللہ تصور کرتے ہوئے خدا کے سوا سب کو چھوڑ دے۔ فرمایا کہ بھوک عبادت کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا کہ دنیاوی امور میں غور و فکر کرنا آخرت کے لیے حجاب بن جاتا ہے، اور دینی امور میں تفکر بہترین ثمر کا حاصل ہونا ہے۔ فرمایا کہ علم میں اضافہ کر کے عبرت حاصل کرنا ضروری ہے، اور غور و فکر خوف میں اضافہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آنکھ سے اشک ریزی اور قلب سے فکر عقبہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ عمر رائے گاں گزرنے کا غم اتنا اہم ہے کہ اگر انسان اس پر تمام عمر بھی روتا رہے جب بھی کم ہے۔ فرمایا کہ مومن وہ ہے جو قلب کو غم دنیا سے تہی کر کے عبادت الہی میں روتا ہے۔ فرمایا کہ جب تک بندہ مشغول عبادت رہتا ہے اس وقت تک ملائکہ بہشت کے سبزہ زاروں میں ہر عبادت کے مقابلے میں ایک ایک درخت لگاتے ہیں، اور جب بندہ عبادت سے گریزاں ہوتا ہے تو وہ بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ صدق دلی کے ساتھ نفسانی خواہشات کو ترک کر دینے والا اللہ تعالیٰ کے اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس عبادت میں دنیا ہی میں لذت حاصل نہ ہوئی ہو آخرت میں بھی اس کا اجر نہیں ملتا، کیونکہ حصول لذت ہی قبولیت کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ زاہدوں کا آخری درجہ متوکلین کے ابتدائی درجہ کے برابر ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عارفین کو خواب میں بھی وہ مدارج عطا فرماتا ہے جو غیر عارفین کو نماز میں بھی نصیب نہیں ہوتے، اور جب عارفین کے چشم باطن ہوا ہو جاتی ہے تو چشم ظاہری معطل کر دی جاتی ہے، اور اس کو اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اور قرب الہی کا حصول بھی اسی وقت ممکن ہے جب دین و دنیا دونوں کو خدا پر چھوڑ دے۔ فرمایا کہ معرفت خاموشی سے قریب تر ہے۔ فرمایا کہ جس کا قلب ذکر الہی سے منور ہو جاتا ہے اس کو کسی شے کی احتیاج باقی نہیں رہتی، اور جس عبادت میں اذیتیں اٹھاتا ہے وہی ذریعہ نجات بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ صبر سے افضل کوئی شے نہیں، لیکن صبر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اول اس چیز پر صبر کرنا جس کی طلب ہی نہ ہو، دوم اس شے پر صبر کرنا جس کی طلب بھی موجود ہو لیکن خدا نے اس کو منع فرمایا ہے۔
فرمایا کہ جس قدر میں نے خود کو شکست حال کیا اس سے زیادہ دنیا بھی خستہ و خراب نہ کر سکی۔ فرمایا کہ جو نفس کشی کر کے قرب الہی حاصل کرتا ہے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جو بندے مجھ سے اظہار ندامت کرتے ہیں میں ان کی پردہ کرتا ہوں۔ دوست سے درگزر کا فائدہ۔ آپ نے کسی مرید سے فرمایا کہ اگر کوئی دوست بھی عالم غضب میں تمہارے خلاف مرضی بات کہے تو تم غصہ نہ کرو اور نہ اسے برا بھلا کہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اور زیادہ سخت گوئی سے کام لے۔ اس مرید نے بتایا کہ تجربہ کے بعد آپ کا قول صحیح ثابت ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ بہت زیادہ محتاط رہتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو صوفیہ کرام کے جس قدر اقوال بھی معلوم ہوتے ہیں میں ان پر اس وقت تک عمل پیرا نہیں ہوتا جب تک قرآن و حدیث سے کم از کم اس کے متعلق 2 شہادتیں نہیں مل جاتی۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے بھی کچھ علم حاصل کیا تھا اور اپنی مناجات میں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، جو تیرے احکام پر عمل پیرا نہ ہو وہ تیری خدمت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے۔ وفات۔ انتقال کے وقت لوگوں نے عرض کیا کہ اب آپ اس خدا کے یہاں جا رہے ہیں جو غفور و رحیم ہے، لہٰذا ہمیں کوئی بشارت دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس خدا کے پاس جا رہا ہوں جو گناہ صغیرہ پر محاسبہ کرتا ہے اور گناہ کبیرہ پر سزا دیتا ہے۔ یہ کہتے کہتے روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ کسی نے خواب میں آپ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ رحمت و عنایت سے کام لیا، لیکن شہرت مخلوق میرے لیے مضر ثابت ہوئی۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔